اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنے پاس بچوں سے نکال دیا، ہم نے اپنے بچوں پر موبائل تھما دیا کہ بچے تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے ماں باپ بھی گمراہ ہو جائیں۔ میرے محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے اولیاء اللہ بزرگان دین علماء کرام کے گھروں میں آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اٹھا کر دیکھیے کیسی تربیت کرتے تھے۔ اسی طرح نہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے سامنے آتا، ایسے نہیں بنے۔ ان کی ماں نے کہا ایک مرتبہ وہ جب سفر کر رہے تھے، گلی میں جا رہے تھے، جو دیکھتا ایمان قبول کر لیتا، فوراً کلمہ پڑھنے لگتا۔ بہت خوشی ہوئے، گھر میں تشریف لائے، ماں سے کہنے لگے کہ ایسے ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا، جو مجھے دیکھتا ہے کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ میرے محترم، جب مائیں اس طرح ہوتی تھی تب اولادیں جو ہے بزرگان دین نکلا کرتے تھے، اولیاء اللہ نکلا کرتے تھے، جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ایمان قبول کر لیتے تھے۔ مسلمانوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ غیر مسلم کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت پہلے ایک واقعہ ابھی جلدی میں سنا ہوگا آپ نے کہ یہودی کے پاس کسی مسلمان کا جو ہے کچھ پیسہ رکھا ہوا تھا، کچھ مال و زر رکھ دیا تھا اس نے۔ بہت سفر کر رہا تھا وہ، کئی دن کے بعد آیا اور اس یہودی سے کہنے لگا میرا مال لاؤ۔ تو وہ کہنے لگا تمہارا کیسا مال، کون سا مال؟ تو یہ کہنے لگا میں تمہارے بڑے پادری کے پاس جاؤں گا، کہوں گا کہ میں نے مال رکھا یہ نہیں دے رہا۔ تو وہ اس سے شکایت کی، تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے ایک پرچہ لکھا، اس کو دیا کہ جاؤ اس کو دے دو۔ تو وہ پرچہ پڑھا، وہ جو شخص وہ یہودی جو اس کو مسلمان کا پیسہ لیا ہوا تھا، اس پرچی کو پڑھا اور فوراً پیسہ نکال کر اس کو دے دیا۔ پیسہ لینے کے بعد مسلمان کہہ رہا ہے کہ اس پرچی میں آخر کیا لکھا ہے کہ تم دیکھ کر فوراً میرا پیسہ واپس کر دیے؟ تو اس نے کہا کہ اس پرچی میں لکھا ہوا ہے کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ اتنا ہمارا حال گر چکا ہے مسلمانوں کہ دوسرے دیکھ کر ہم پہ جو ہے ہم پہ ایمان قبول کرنا چاہیے تو ہم سے دور بھاگتے۔ اپنا حلیہ اس طرح کرو کہ جدھر سے گزرو دیکھے، جو لوگ دیکھے کہے کہ ہاں محمد ہی جا رہا ہے۔ لیکن ہمارا حال اس کے برعکس ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ تو میرے محترم، وہ شخص، وہ پنڈت بزرگ صاحب کے پاس بیٹھا اور زور زور سے درود کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ بزرگ صاحب سمجھے کہ یہ بہت بڑا اللہ والا لگ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بتا بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں پنڈت ہوں۔ بزرگ صاحب جو ہے حیرت میں پڑ گئے کہ ایک جو ہے پنڈت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ تو پوچھا بزرگ صاحب نے ماجرا کیا ہے، کیوں پڑھ رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ عالم دین تھا۔ میرے محترم، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء سے اپنا ربط جوڑو، ان سے اگر ناطہ توڑو گے تو تم کہیں نہیں رہ جاؤ گے۔ اگر تم نے ان کی برائی کی، ان سے روگردانی کی تو تمہاری دنیا بھی تباہ، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جاؤ گے، کہیں کے نہیں رہو گے۔ میرے محترم، کسی پر اگر تبصرہ کیجئے، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے۔ میرے محترم، ہم دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں ایک، لیکن ہمارے طرف 3 انگلیاں اٹھتی ہیں۔ ہم نے کبھی غور کیا اس کے بارے میں؟ کبھی نہیں۔ بس اگر ہماری انگلی اٹھ گئی تو اٹھ گئی، بس فلاں برا، فلاں برا، فلاں برا۔ میرے محترم، ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم دوسروں پر تبصرہ کریں۔ ہمارا حال کیا ہو گیا، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اندر سے ہم کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں اور دوسرے غیر مسلم جو ہے ہم پر جو ہے حاوی ہوتے جا رہے۔ کیوں ہو رہے؟ ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لا کر دیے ہم نے اس کو پشے پش ڈال دیا۔ ہم نے کہا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ میں ہے، ہم تو دنیا میں مگر ہمیں کیا مطلب ہے ایمان سے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا۔ ہم نے کبھی اپنے بارے میں غور نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ کو دیکھیے، کیسے جانثار صحابہ، اپنے آپ کو ایمان کے جو ہے دعوے دار کہلانے والے، وہ پکے مسلمان، وہ سچے مسلمان، اپنے نبی کے اشاروں پر اپنی جان مال کو قربان کر دینے والے، اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑنے والے جو ہے
ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کے منتظر ہوتے کہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو، ہم جنگ میں کود جائیں گے، ہم آگ میں کود جائیں گے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہم تو نبی کے امت، ہم تو نبی کے جو صحابہ ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے اور اپنی جو پیاس بھوک کو مٹاتے۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا، عالم دین تھا، اور جو ہے ایک مرتبہ میں بہت بڑا تاجر تھا، میری تجارت میں بہت نقصان ہو گیا، میں اس عالم دین کے پاس گیا اور پورا سارا ماجرا اس کو سنایا کہ میں بہت بڑا تاجر تھا، میرا جو ہے سب مال برباد ہو گیا۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ بیٹا بھائی جو ہے تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہو، انشاءاللہ کامیابی، ترقی تم تو پہنچتے جاؤ گے، سیڑھی پر چڑھتے جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ تب سے لے کر آج تک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ بلا ناگا 1000 مرتبہ درود پیش کرتا ہوں، اور جو ہے جب سے میں پڑھ رہا ہوں میری تجارت بڑھتی جا رہی ہے، میں مالا مال ہوتا جا رہا ہوں، اور میں کبھی اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک غیر مسلم یہ کہہ رہا ہے۔ میرے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاطر نہ جانے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے خون کو بہایا ہے، اپنے دندان مبارک کو شہید کیا ہے، نہ جانے کتنی مصائب برداشت کیا ہے ہمارے خاطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے خود فرما رہے کہ جتنا تکلیف مجھے دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا، اور اس نبی پر ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے نبی پر روزانہ 10 مرتبہ کم سے کم درود کا نذرانہ پیش کرتے۔ کیسے پیش کریں گے جب ہم مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے؟ مؤذن کی اذان کے بلاوے پر ہم جو ہے اپنے بازاروں کی طرف جاتے ہیں بجائے مسجد کی طرف آنے کے۔ اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے اور ہمارے دل سے آواز آتی ہے، تم آواز لگاتے رہو، ہم تو نافرمان ہیں، ہم تو شیطان کے پجاری ہیں، ہم تو بازاروں کے پجاری ہیں، ہم ہوٹلوں کے پجاری ہیں، ہم تو ادھر جائیں گے، تم آواز لگاتے رہو۔ ہمارا حال یہ ہو گیا۔ ہم نے کبھی سوچا کہ اس نبی نے ہمارے خاطر کتنی قربانیاں پیش کی ہیں؟ لاؤ ہم اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنائیں، ہم مسجد کی طرف رخ کریں، اپنے دکھڑا سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے قرآن پاک میں کہ جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے وہ ہمارے آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ میرے محترم، آج کسی اندھے سے پوچھئے کہ آنکھوں کی کتنی قیمت ہے، کتنی جو ہے اس کی قیمت لگتی ہے، اگر جو اندھا ہو اس سے پوچھئے کتنی قیمت ہوتی ہے۔ نبی خود فرما رہے کہ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کو چھوڑتا ہے، وہ میرے آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ میرے محترم، آج ہم کتنے مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم دنیا میں اتنا مگن ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، عیش و عشرت حاصل کرنے میں، اور جو ہے لہو و لعب میں پڑ جانے میں تمہیں اتنا غافل کر دیا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے اور تمہیں خیال ہی نہیں آیا کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 گنی بڑی جنت دیں گے۔ ہم نے کبھی غور کیا اپنے بارے میں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ قرآن پاک میں اللہ خود فرما رہا ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بھیجا، اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے۔ ہم بارہا دیکھتے رہتے ہیں کہ انسان پیدا ہوا، کتنے مرحلوں سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة، ہم نے جو ہے ماں کے رحم میں تمہیں نطفے کی شکل میں پیدا ڈالا، پہلے ایک ناپاک گندے جو ہے پانی سے ماں کے رحم میں ڈالا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة عظاما، پھر اللہ فرماتا ہے اس خون کے جو ہے اس گوشت کو میں ہڈیوں میں تبدیل کرتا ہوں۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ ایک تنگ راستے سے ہمیں نکالتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا جو ہے احسان، کتنا اچھا ہے ہمارا پیدا کرنے والا۔ کتنے مرحلوں سے اللہ گزار کر ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا اور ہمیں ایسے کیسے بنا دیا۔ اللہ خود فرماتا فحسبتم انما خلقناکم عبثا،
کیا تم سمجھتے ہو، تو کیا تمہارا گمان ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب دنیا سے گزر کر تمہارے جب وقت پورا ہو جائے گا تم ہمارے سامنے آ جاؤ گے۔ اللہ اس جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں بار بار اللہ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ میرے بندے، اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اتنا کبھی ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کبھی ہمیں توفیق ملے تو ہم قرآن اٹھائیں اور جو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سورہ تکاثر کے جو ہے ترجمے کو دیکھیں، اللہ ہم سے کتنا محبت کرتا ہے، بار بار تنبیہ کرتا ہے، میرے بندو کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، آخر کس طرف جا رہے ہو، کس طرف کا رخ تم نے کیا ہے؟ تمہیں تو ہم نے جو ہے اس لیے پیدا کیا تو تم میرے بندگی کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا، بارہا دیکھا۔ کسی دنیا کے کسی انسان نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ موت کسی کو نہیں آئے گی۔ سب کو یقین ہے، سائنسداں ہو، فلسفی ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ موت کسی کو نہیں آئے گی۔ کل من علیہا فان، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب کو موت دے دے گا اللہ۔ جبریل کو بھی کہے گا مر جاؤ، جو ہے فرشتہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے کہے گا تم بھی مر جاؤ، پھر سب جب مر جائیں گے اللہ کہے گا لمن الملک اليوم واحد القہار، کہ اب کوئی نہیں بچا، بادشاہت تو صرف میری ہے اور کسی کی نہیں۔ بار بار اللہ ہم کو تنبیہ کرتا ہے، ہم اتنا مگن ہو گئے دنیا کی طرف۔ اللہ ہمیں میں دنیا میں مگن ہونے کے لیے، جو دنیا میں مگن ہو جاتا ہے اس کی بھی مثال واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور جو اللہ کو اپنے دل میں بساتا ہے اس کو واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دنیا میں مگن ہونے والا کہیں کا نہیں رہ جاتا، بیکار خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے سنا ہوگا واقعہ، کیونکہ میں آپ کو پھر تنبیہاً بتا دے رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہو، آپس میں دین کی باتیں کرتے رہو، ایمان کی باتیں بتانا بولنا یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے، پھر ایک جو ہے دیہاتی، ایک جاہل نے کہا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس نے اسرار پر اسرار کیا، بار بار کہا کہ حضرت میں جو ہے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ حضرت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو تم دیکھو گے اس کو نہ پوچھنا، اور اس پر بلا چوں چرا جو ہے ایمان کے ساتھ رہنا، تمہارا ایمان نہ بگڑنے پائے۔ کچھ دور پر گئے تو بھوک کا احساس ہوا، بھوک لگی تو اس شخص کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہ وہ جو سامنے تمہیں گاؤں دکھ رہا ہے وہاں جاؤ اور کہو کہ مہمان ہیں کچھ روٹیاں دے دو۔ وہ گیا اس گاؤں میں اور کہا کہ ایک مہمان ہیں اور ایک میں ہوں، روٹیاں دے دو۔ تو اس گاؤں والوں نے 3 روٹیاں دیں۔ واقعہ سنانے کا مقصد نہیں میرے بھائی، بس کہنا یہ ہے کہ واقعات تو اسی لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم اس سے جو ہے سبق حاصل کریں کہ کس طرح ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں، اپنے دل میں اتاریں، اور کیسے ہماری زندگی اللہ دین کے راستے پر لگا دے۔ واقعہ اسی لیے سنایا جاتا ہے۔ 3 روٹیاں گاؤں والوں نے دیں، وہ لمبا تڑنگا، پہلے کے لوگ بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، جنت میں جب جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی 10 فٹ کا کرے گا اور جو ہے لمبا تڑنگا کرے گا ہمیں بھی، ہم سب کو بھی انشاءاللہ، سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جنت پانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ جنت کی کنجی کیا بتائے گا؟ مفتاح الصلاۃ، یعنی نماز کی، جنت کی کنجی نماز ہے۔ نماز کی پابندی ہمیں کرنے پڑے گی، پھر ہم جنت تک جا سکتے ہیں، ورنہ ہم دنیا میں مگن ہو کر اور جو ہے سب کچھ ترک کر کے لہو و لعب میں پھنس کر قرآن کو پشتاکوں میں رکھ کر ہم سوچے کہ ہم جنتی ہیں تو جنت نہیں مل سکتی۔ ہر چیز کے لیے کوشش جدوجہد ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے کہ مجاہدے پر میرا وعدہ ہے، بغیر مجاہدے میں کچھ نہیں دوں گا۔
انسان دنیا میں دیکھ لے کہ انسان اگر اپنے سامنے کھانا رکھ کر کہے کہ کھانا کھانا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا، کبھی نہیں بھر سکتا ہے. اس کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنے ہاتھ کو اٹھانا پڑے گا، اپنے منہ تک لانا پڑے گا اور اس کو اپنے حلق کے اندر ڈالنا پڑے گا، تب جا کے اس کا پیٹ بھرے گا. بغیر مجاہدے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. تو وہ شخص جو ہے 3 روٹیاں لے کر چلا، 1 روٹی جو ہے راستے میں کھا لیا، 2 روٹی بچی، 2 روٹی لا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. حضرت نے پوچھا کتنی روٹیاں تھیں؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت 2 ہی روٹیاں تھیں. خیر وہ بیٹھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک ہرن کا ریوڑ جا رہا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کسی ہرن کو، اور وہ آپ کے پاس آیا. اس نے آپ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت نکالا اور کھایا، اور اس کے بعد میں پھر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا اور اپنے ریوڑ میں جا کے مل جا. وہ جو ہے کھڑی ہو گئی اور اپنے ریوڑ میں جا کے مل گئی. یہ شخص دیکھا، حیران رہ گیا، دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ اگر میں وہ روٹی نہ کھاتا تو میں زیادہ گوشت کھا لیتا. خیر یہ دیکھا اور جو یہ سب سارا ماجرا دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت آپ تو بہت بڑے پہنچے، اللہ والے لگتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا تو مجھے اللہ کا ولی مانتا ہے، اللہ کا نبی مانتا ہے، تو بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے پھر انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ حضرت 2 ہی روٹیاں تھیں. آگے چلے، جو ہے دریا پار کر کے اس طرف جانا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں جہاں میرا قدم پڑے وہاں وہاں تم اپنا قدم رکھتے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پانی کے اوپر چل رہے اور یہ شخص پیچھے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے. چور دل میں پہلے بسا ہوا ہے، کیسے جو ہے دریا عبور کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مڑ کر دیکھا کہ ابھی وہیں کھڑا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرا ہاتھ پکڑو اور سیدھے چلے آؤ. وہ دریا عبور کر کے اس طرف چلا گیا. پھر حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ تو بہت بڑے اللہ والے لگتے ہیں. تو حضرت نے پھر فرمایا اچھا بتا، اب بتا روٹیاں کتنی تھی؟ تو اس نے کہا کہ 2 روٹیاں تھیں. پھر آگے چلا. حضرت اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے کہا جو ہے ایک جو ہے ریت سے جو ہے ایک اینٹا نما جو ہے بنایا اور اللہ کے حکم سے سونا ہو جا، سونا بن جا. تو جو ہے وہ 3 جو ہے اینٹیں بنائی اور تینوں کو اللہ کے حکم سے سونا بنوایا. اللہ نے اس کو سونا بنا دیا. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایک اینٹ تمہاری اور ایک اینٹ میری اور ایک اینٹ اس کی جس نے روٹی کھائی ہے، تیسری روٹی. یہ لالچی شخص، دنیا میں مگن ہونے والا شخص کہنے لگا، اسی وقت اس کے جو ہے شیطان اس کا بولا، کہنے لگا کہ حضرت میں تیسری روٹی میں ہی کھایا تھا، 3 روٹی میں تیسری روٹی میں کھایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جا تو میرا پیچھا چھوڑ دے، یہ 3 اینٹیں لے کر چلا جا. یہ اتنا بھاری سامان وزنی سونا اٹھا نہیں سکتا. سوچ رہا تھا، بیٹھا ہوا، اتنے میں دیکھا کہ 2 ڈاکو آ رہے ہیں، 3 ڈاکو آ رہے ہیں. دیکھا کہ یہ بیٹھا ہوا، اس کے پاس تو سونے کی اینٹ ہے. وہ لالچی شیطان ڈاکو جو ہے اس کو قتل کر دیے. اس کا کام تمام ہو گیا. نہ وہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، کچھ نہیں ملا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، کہیں کا نہیں رہا، برباد ہو گیا، اس کی جان ختم ہو گئی. یہ تینوں شخص آپس میں کہنے لگے کہ ایک میری ایک تمہاری بانٹنے لگے. تو کہا کہ بھوک لگی ہے، جاؤ کچھ پیسے لے کر گاؤں سے جو ہے بازار سے کچھ کھانا لے آؤ تاکہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں. وہ ایک شخص کو بھیجے، جا کے کھانا لے کر آؤ. اور یہ ادھر پلان بنا رہا ہے کہ جیسے وہ آئے اس کو قتل کر دینا، میرے ڈیر تمہاری ڈیر ہماری. ادھر وہ شخص ادھر الگ پلان بنا رہا ہے کہ میں کھانے میں زہر ملا دوں، دونوں مر جائیں، تینوں اینٹیں میری ہو جائیں. دنیا کے چکر میں پڑنے والا کہیں کا نہیں رہ جاتا ہے. وہ ادھر پلان بنا رہا ہے، ادھر یہ پلان بنا رہا ہے. شیطان اپنے الگ پلان بنا رہا ہے، ہمیں ورگلا رہا ہے، ہمیں بہکا رہا ہے کہ جو ہے دین میں مت لگو ورنہ برباد ہو جاؤ گے. ہم اس کے چکر میں پڑ کر سب کچھ برباد کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا. یہ ادھر کھانے میں زہر ملایا، یہ ادھر جو ہے پلان بنا رہا ہے. جیسے ہی وہ پہنچا اس کو قتل کر دیا. کھانے میں زہر پہلے ہی ملی ہوئی تھی، جو ہے وہ دونوں کھائے، دونوں مر گئے، سب ختم. جہاں کی اینٹ وہیں پڑی ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر گزر ہوا، ادھر سے دیکھا کہ جو ہے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اینٹیں الگ پڑی ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھا یہ دنیا کے چکر میں پڑنے والے کا اسی طرح حال ہوتا ہے.
کچھ نہیں ملتا، خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ دنیا سے چلا گیا۔ میرے محترم، جب مسلمان اپنے آپ کو برباد کر دیا، دین سے اپنے آپ کو دور کر دیا، تو اس کا حال بہت برا ہوا۔ 6ویں صدی یا کتنے میں ہوا، جو ایک مرتبہ تاتاری غالب آ گئے اور ایک دن میں جو ہے بغداد میں 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے۔ بس یہی واقعہ سنا کر بات اپنی ختم کرتا ہوں کہ اتنا جب مسلمان کے اندر سے دین نکل جاتا ہے، قرآن کی عظمت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، نبی کا لایا ہوا دین اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں تو بھی رسوا ہوگا ہی۔ وہ جو ہے ایک عورت ایک مسلمان کو دیکھتی ہے، اتنا ہیبت طاری ہو جاتا ہے دنیا جو ہے دوسرے کا کہ مسلمان اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اپنا ناطہ اللہ سے توڑتا ہے، مسجدوں سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے، تو وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ دشمن کا خوف اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے، وہ جو ہے ہر وقت کپکپاتا رہتا ہے۔ وہ ایک عورت جو ہے کہنے لگی کہ رکو، میں اپنے گھر سے اسلحہ لے کر آتی ہوں اور تمہیں قتل کر دوں گی۔ وہ شخص اتنی ہمت نہیں اس کے اندر کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں۔ وہ عورت گئی تاتاری اور جو اپنے گھر سے اسلحہ لائی اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ میں ادھر سے ہٹ جاؤں، کہیں الگ بھاگ جاؤں۔ تاتاری بادشاہ، تاتاری شہزادہ ایک شہر میں داخل ہوا، مسلمان جو ہے سب ختم ہو چکے تھے۔ جو ہے تاتاری سینہ تان کر جو ہے اس شہر میں، دربند نام ہے اس شہر کا، اس میں گھستا ہے اور جو ہے بڑا جو ہے جوشیلے انداز میں کہتا ہے کہ آج مسلمانوں کا میں نے خاتمہ کر دیا۔ لیکن جس کو اللہ ایمان سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، اس کو ایمان دے دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ جو ہے اس کے سارے حواریین چاروں طرف ڈھونڈ رہے، کہیں مسلمان نہیں ملے۔ جو کچھ لوگ گئے اور دیکھا کہ مسجد میں 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم، جب اللہ اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کا وہ ورد کرتا ہے، اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہے، گناہ کرتے وقت وہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، تو اللہ اس کو اتنا اور اس کے دل سے جو ہے اس کے سامنے اس کے چہرے پر اتنا رعب ڈال دیتا ہے کہ دشمن دیکھ کر تھرا جاتا ہے۔ وہ مسجد میں گئے، دیکھا کہ 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جنجیر میں جکڑ کر پیروں میں بیڑی ڈال کر جو ہے لا کے شہزادے کے پاس کھڑا کر دیا۔ تاتاری کہنے لگا اس بزرگ صاحب سے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا کہ مجھے کیسے ڈر، میں تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، اب تمہیں سزا دینے سے کون بچائے گا اب تمہیں؟ تو اس بزرگ صاحب نے کہا کہ بچانے والا اللہ ہے۔ جیسے ہی ان کے زبان مبارک سے جو ہے اللہ نکلا، ان کے ہاتھ سے جو ہے ہتکڑی ٹوٹ گئی اور یہ شہزادہ تھرا گیا کہ یہ معمولی شخص نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا اللہ والا لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ معمولی شخص نہیں لگتا، اس کو جاؤ جہاں تھا وہیں چھوڑ کر چلے آؤ۔ یہ بادشاہ جو ہے، یہ شہزادہ، اس کے دل میں جو ہے حضرت کا رعب بیٹھ گیا اور جو ہے یہ راتوں رات جا کے اس بزرگ صاحب سے ملتا رہا اور حضرت نے کہا کہ اپنے جو ہے اس جذبے کو دوسروں کے سامنے مت بیان کرنا ورنہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور حضرت نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں تاج بھی ملے گا، تمہیں تخت بھی ملے گی۔ 30 سال کے بعد وہ شخص، وہ شہزادہ حضرت سے ملتا رہا۔ 30 سال کے بعد جو ہے اس کو تاج بھی ملا، تخت بھی ملی، اور اس نے جو ہے برجستہ فوراً اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر جو ہے مسلمان کا وہاں سے پاسا پلٹا اور پھر مسلمان کا دوڑا چلنے لگا۔ لیکن میرے محترم، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک ہم جو ہے مسجدوں کی طرف اپنا رخ کرتے رہیں گے، قرآن کو جو ہے اپنا پیشوا، اپنا رہنما مانتے رہیں گے، تب تو ہم کامیاب ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم نے اس سے جو ہے اپنا رخ موڑا، اپنا رشتہ توڑا، تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ جس طرح تاتاری نے مسلمان کا حال کیا تھا، آج جو ہے وہ وقت دور نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر اتنا زیادہ جو ہے قرآن سے اور جو ہے
دوری پیدا ہو چکی ہے کہ ہم جو ہے کبھی اس کو اٹھا کر دیکھتے نہیں، بس ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر رمضان میں فرض ہو گیا، ہم رمضان میں اٹھائیں گے اسے۔ ایسا نہ ہو میرے محترم، یہ رہنما ہے ہمارا، اگر ہم نے اسے جو ہے اپنے آپ کو اس سے توڑا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توڑے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ جو ہے خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے، یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے برپا ہوتا ہے۔ اگر انسان جو ہے اپنے آپ کو دین کی محنت میں اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ اپنے اندر داخل کر لے تو آج بھی وقت ہے کہ آج بھی ہم اپنے شان اور شوکت سے جی سکتے ہیں، اپنا سر اٹھا کر جی سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم نے اپنے آپ کو نبی سے دور کیا، قرآن سے دور کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے سے دور کر دے گا، پھر ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔